الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کے اوپر کچھ مختصر عرض کرنے کی کوشش کروں گا، دعا بھی فرماتے رہیے میرے لیے۔ نبوت پر ایمان کے بارے میں کہ پہلے ذہن نشین کر لیجیے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ انسان مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو۔ نبی وہ انسان مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے احکام شریعہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ تو یہ نبی کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو بیان کی ہے، تو یہ آپ کہیں مل جائے گی، کہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، کہیں وحی بھیجی ہے احکام شریعہ کی تبلیغ کے لیے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجیے ان میں سے کچھ بھی، یا کہ نبی وہ انسان مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے احکام شریعہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو ہیں۔ تو مسلمان کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ پاک کی صفات کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کے بارے میں اتنا اور صحیح علم ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے، غلط عقیدے اختیار کرنے اور ان کی عظمت اور مرتبہ کے خلاف کچھ کہنے یا سننے سے بچ سکیں، اتنا علم ضروری ہے، لازمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب انسان تھے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ نبی ایک ایسا انسان ہے جس پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کے سب انسان اور مرد تھے، کسی عورت کو کبھی بھی نبی کے مرتبے پر فائز نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک پر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے۔ بہرحال یہ اس کا حد درجہ کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ نبی صرف وہی ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہاں وہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے، لیکن نبی کے لیے وحی شرط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے تو اس کا آنا فرشتے کے ذریعے سے ہو یا اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے چند معزز نبیوں کے اسماء بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ بعد کے نام قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ہیں اور بعد کے نام بیان نہیں ہوئے۔ وہ انبیاء جن کے تذکرے قرآن پاک میں ہیں، ان کے اسماء گرامی کچھ میں عرض کرتا ہوں، جو بقیہ ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارا ان کے جو ان پر ایمان ہے۔ ہم تمام نبیوں کو جو ہیں کتابوں کو رسولوں کو مانتے ہیں۔ آئیے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 7 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 8 اسحاق علیہ السلام، نمبر 9 لوط علیہ السلام، نمبر 10 یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 یوسف علیہ السلام، نمبر 12 شعیب علیہ السلام، نمبر 13 ایوب علیہ السلام، نمبر 14 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 15 ہارون علیہ السلام، نمبر 16 ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 17 داؤد علیہ السلام، نمبر 18 سلیمان علیہ السلام، نمبر 19 زکریا علیہ السلام، نمبر 20 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 21 یونس علیہ السلام، اور نمبر 22 الیاس علیہ السلام، نمبر 23 الیسع علیہ السلام، اور نمبر 24 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 25 عزیر علیہ السلام، اور نمبر 26 سارے نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد یقین کے ساتھ متعین کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کا معاملہ میں روایات مختلف ہیں، لہذا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ احتیاط کافی ہیں۔ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، اگر کسی نبی کا کوئی انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہاں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، وہ اپنی جو ہے شریعت پر عمل نہیں کریں گے، شریعت محمدی کی ہی تبلیغ کریں گے، اسی پر عمل پیرا ہوں گے، اسی کے مطابق ان کے معاملات ہوں گے۔ تو اب آخری نبی جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، اور نار کا حقدار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے دین کی معلومات ہے، جو ان کے بارے میں عقیدہ، اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔